محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکارے۔ میں سادات کرام کا بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ خطب دکن شہنشاہ دکن کے جانشین و سجادہ نشین سید علی حسینی پاشا صاحب قبلہ داماد البرکاتہ خود سے آئے تھے اور ہمارے درمیان میں جیسے 11 غوث پاک کی اولادوں کا آپ تذکرہ کر رہے تھے، میں ٹوٹل 22 غوث پاک کی خانقاہوں کی تلاش کیا اس درمیان۔ یہ کانفرنس کی تحقیق کرنے کے لیے میں تقریباً 22 خانقاہوں کو کانٹیکٹ کیا اور صرف اس میں یہ کمی رہی کہ ہم لوگ جو ہے یہ عرس کے درمیان میں کانفرنس کرنے والے تھے، تو ہمارے شہر کے ایم ایل اے جو پرساد ابیا تھے تو ان کا اصرار تھا کہ میں اتنی بڑی کانفرنس کر رہے ہوں، میں اس میں چیف منسٹر وزیر اعلیٰ کو لاؤں۔ پرساد ابیا کی بڑی ضد تھی کہ میں ان کو لاؤں، تو اس مجبوری میں میں جو ہے ساداتوں سے میری گستاخی ہو گئی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اور کیونکہ میں جو آج خاص کر یہ نشست اس لیے بلایا تھا کہ ہمارے شہر کرناٹک کے لوگوں کو پتہ نہیں، صرف ایک کیسر مڑو بولے تو ہمارے مومن بادشاہ کی اولاد معلوم ہے، ہمارے چبگیری صاحب بیٹھے ان کے بارے معلوم ہے، شاہ خمیس قادری رحمۃ اللہ علیہ کی اولادوں میں علاؤدین شاہ قادری بنکاپور ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اب کوئی نہیں جانتا کہ انکولے میں سید فتح اللہ قادری ہے، کرکندہ شریف شاہپور کے پاس وہاں سید فتح اللہ قادری ہے، علن شریف میں سید عظمت اللہ قادری لاڈلے مشائخ ہیں، تاڑ پتری میں سید یاسین ولی قادری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ایسے کئی خاندانیں کے اولادیں جو ہیں تمل ناڈو میں بھی ہیں، ونمباڑی میں بھی غوث پاک خاندان کی اولادیں ہیں، ایسے کئی جگہ خاندانوں کی اولادیں جو ہم لوگ کامن جانتے ہیں، جو ایک دوسرے خاندان سادات کرام حضرت عبداللطیف لاہوری کرنول کو کون نہیں جانتا، حضرت اسحاق ثناء اللہ کو کون نہیں جانتا، حضرت سید رفیع الدین قادری بغدادی کو کون نہیں جانتا، حضرت معشوق البحر ورنگل کو کون نہیں جانتا، حضرت سید عبدالرزاق قادری بیجاپوری کو کون نہیں جاتا، حضرت سید قاسم قادری کو، سید ابو الحسن قادری، سید مصطفیٰ قادری، سید موسیٰ قادری، سید مصطفیٰ قادری، سید یوسف الحاجم الحرمین کو کون نہیں جاتا، سید حیدر ولی اللہ نیلنگا، سید اسماعیل شاہ قادری نیلور شریف، حضرت سید تمہارے بدر عالم حبیب قادری بیدر شریف، اور سید اپنے حیدر ولی اللہ کی اولادوں میں سید درویش قادری ہے، سید نور اللہ قادری ہے، کئی اولادیں، ہر بزرگوں کی اولادیں جو ہے کئی جگہ پھیل گئی ہے۔ میری یہ خواہش تھی کہ ان سادات کرام کو جمع کر کے صرف ہم لوگ واضح و نصیحت کر کے نکلنے جائیں گے، کیونکہ ہمارے غوث پاک کی اولادوں کی تاریخ کی کتاب پوری مکمل طور پر نہیں ملتی۔ صرف صبا قادری کا جیسا ہمارے شہزادے سید عبداللطیف لاہوری، سید عارف پاشا قادری صاحب قبلہ نے جیسا فرمائی سجادہ نشین نے کہ صرف صبا قادری کا ہی ذکر ملتا ہے، سات قادری، تو سات قادری کے ہٹ کے بھی کئی قادری آئے ہیں، ان کے بھی کیا خدمات ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو صرف صبا قادری، ابھی صبا قادری کے بعد بھی آئے نا، اب جیسے چبگیری کے خاندان آئے سید ستر حاضری قادری رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں کہاں جانا، خالی صباچ ہے تو بھی باقی کا ادا ہے تو آگے بھی ہے، تو آگے کی قادریوں کا کیا کرنا، ہمیں حشر کیا ہو رہا ہمارا؟ نہیں صاحب، وہ آپ لوگوں کا تعاون ہوا، ضرور، تو مقصد ہی میرا وہ ہے کہ آپ جتنے شہزادگانے غوث پاک آئے ہیں یا آنے میں ایک دو آ نہیں سکے کچھ مصروفیات کی وجہ سے، جیسے کہ سید عبدال قادری صاحب قبلہ جو بنگن پلی کے صاحب ہیں، وہ مناظرے کی وجہ سے بمبئی میں رک گئے، وہاں اہل حدیث وہاں بھی ان کے ساتھ مناظرہ تھا، وہ مناظرے کی ڈیٹ آج فکس تھی۔ اللہ کا کرم ہے، میرے حبیب کا کرم، غوث پاک کا کرم ہے کہ سامنے والا مخالف ہے تو پیچھے ہٹ گیا۔ آج اہل سنت والجماعت کی بڑی جیت ہوئی بمبئی میں، جو حضرت سید عبداللطیف سید عبدال قادری صاحب جو ہے بنگن پلی کے، ان کے جد امجد جو ہیں سید فتح اللہ قادری کرکندہ شریف ہے۔ تو بہرحال جتنے غوث پاک کی اولادیں میں جن سے مخاطب ہوں اور جو آنے والے میں نہیں آئے ان سے بھی میں انشاءاللہ ضرور ملوں گا۔ میں آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ اپنے جد امجد کی تاریخ
مقالہ لکھ کے دے، جتنے غوث پاک کی اولاد دکن میں ان کا ایک ایک مقالہ لے کے کتاب بن جاتی ہے، آسانی سے پورے غوث پاک کا تعارف ہو جائے گا۔ دکن میں جتنے غوث پاک کی اولادیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اگلے سال کانفرنس ہوگی، مگر یہ کانفرنس اس میں سیاسی لوگوں کو نہیں لاؤں گا، کیونکہ آپ کے دماغ میں بات بڑھتی کیا بات پیرا لا کو جرے مخصوص سادات کو بیٹے باقی کے نیچے بیٹا جاگ چھوڑے کر کو۔ میری مجبوری تھی کہ نہیں تو وہ نہیں آنے والے تھے، 25 لوگوں کا پرمیشن پاس دیے، یہ میری مجبوری میں کیا ہوں، نہ کہ میں کسی سید زادے کا دل دکھانا، یہ میری طبیعت نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اور آپ کے بزرگوں میں یہ محبت تھی کہ ہمارے پیر و مرشد کہا کرتے تھے کہیں بھی کسی سلسلے کے مریدوں میں پیروں میں جھگڑا کرناٹک میں نہیں، یہ بیماری باہر کی ہے، ان کے جھگڑے ہمارے درمیان میں ہے۔ ہمارا کسی پیر کے خاندان سے کہیں بھی جھگڑا نہیں ہے، نہ حسن پیر کے مریدہ بادشاہ پیرا کے مریدہ سے جھگڑ رہے، نہ چپگیری کی پیرا ہمارے مریدہ سے جھگڑ رہے، کبھی نور دریا کا خاندان کسی دوسرے خاندان سے نہیں جھگڑ رہا۔ پر تمہیں ہمارے بارے میں کی پریشان ہو رہے ہیں؟ پریشان ہم اس بات کا ہونا ہے کہ ہمارے غوث پاک کی اولادیں دکن میں کہاں ہیں، ان کو جمع کرنے کی میں خواہش کرتا ہوں۔ دوسری میری کوئی ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہے، میرا خاندان اپنے لیے اپنی جگہ پہچان والا، اس علاقے میں ہمارے باپ دادا کام کرے، آپ کے علاقے میں آپ کے باپ دادا کام کرے، آپ کے باپ دادا جو کام کرے، وہ جو اہل سنت والجماعت کو جو طاقت ملی وہ کسی کے باپ دادا میں طاقت نہیں کہ وہ آج کام کر سکے۔ شہزادے غوث اعظم جب پہلی مرتبہ جب میں 35 سال پہلے ہبلی میں میرے دادا حضرت کے عرس میں بلایا تھا، تب حضرت تقریر کرتے بولے کہ بادشاہ پیرا کا خاندان کا رشتہ 400 سالہ خاندان کا رشتہ ہے ہمارے خاندان سے۔ تو تب مجھے احساس ہوا ارے شہزادے غوث اعظم جب یہ بات بول رہے تو کیا تو بھی ہمارے خاندان کا کنیکشن ہے۔ تو میں آنا جانا شروع کرا حضرت کی خدمت میں، مجھے دیکھا تو ڈر محسوس ہوتا، مگر جب انہوں بازو بٹاتے ایسی الفت اتنی محبت، میں اس کا سمجھے نہیں گھبراتے، حضرت کے پاس بیٹھنے کو میں خود بھی گھبراتا، مگر ایسی محبت کرتے کہ مجھے میری گھبراہٹ خود بخود ختم ہو جاتی تھی پاس کرنے کا۔ بہرحال جتنے بھی سادات کرام ہیں لائق تعظیم ہیں، ان کا ہر گھر کا بچہ چھوٹا بچہ پہلے دن پیدا ہوا ہے، میں اس کی تعظیم کروں گا، اس کے جوتیاں سر پر رکھوں گا ڈھکوں گا۔ غیر سید کو مانو بولے تو میں نہیں مان سکوں گا۔ میں سید زادے کے گھر کے پہلے دن پیدا ہوئے سو بچے کی جوتیاں سر پر کو، تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میری اہل بیت ہے۔ جو قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کو پکڑنا پڑے گا، اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن کو پکڑنا پڑے گا۔ اب میں کیا کرنا، میں بھی نبی کا امتی ہوں، سید بعد میں ہوں، میری یہ طبیعت ہے کہ ہمارے پیر نے یہ بتایا تو سیدوں کا ادب کرنا سیکھ، بڑوں کا ادب کرنا سیکھ، بچوں سے شفقت کرنا سیکھ، یہ ہمارے پیر و مرشد کے تعلیمات تھے۔ اور میرا نظریہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک غلط میسج نہ جائے کہ بھئی سیاسی لوگ آئے تھے ہمیں بٹھے نہیں چاہے، ایسا نہیں کہ میں بڑے بڑے بارگاہ کے سجادوں کو بٹھایا، اور کئی سجادگان بڑے بڑے بارگاہ کے تھے، مجھے اندر سے اکثر دل میں یہ رو رہا تھا، اب مجبوری تھی، میں برداشت کیا ہوں۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ غلط نہ تصور کریں، آنے والے سالوں میں میرے پیر مرشد کو اس میں کروں گا، اس میں سیاسی لوگوں کو نہیں بلاتا، ان کا پروٹوکال لے کے تو ہمارا پروٹوکال خراب ہو رہا، ہمارا پروٹوکال سب میں بڑا ہائی پروٹوکال کو لو پروٹوکال کر دیا ہمیں، مجھے خود کو شرمندگی ہو رہی ہے۔ آنے والے سال میں امام حسین کی اولاد دکن میں کتنی ہے میں ان کو جمع کروں گا، اور حسنی سادات اس وقت ساتھ دیں گے تاکہ علی کا نام اگر جگانا ہے تو حسن اور حسین کی اولاد، سیدوں کی کتنی اولادہ ہے، 2-3 قسم کے سیدہ ہے، ایک حسنی سید ہے، ایک حسینی سید ہے، ایک علوی سید ہے۔ اب ایک چوتھا سید کہاں سے آ رہا، یہ چوتھا سید کون ہے؟ اب ہم نہ پتا چلتا کہ انہیں تو سید ہے، انہیں تو نیا سید ہے، مگر ہمیں اسے سید ہوتے دیکھا ہے، یہ سید ہے انہیں، یہ دعویٰ کر رہا تو میں ماننا پڑے گا نہیں۔ ان کا بابا نے بولے ابھی نہیں بول رہا، اس کے بابا کی جگہ سید نتا، انہیں پوما پڑتا تھا، نیچے پڑتا تھا، خدمہ دباتا تھا، کیا کیا کرتا تھا اس کا بابا دیکھنے میں، مگر انہیں سید ہوا تو ہم نے تو مانا کہ تم تو سید ہو، مگر تم تو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تمہیں تو ہوتے ہوئے سید کو دیکھا ہے۔ ایسے سیدہ ہے ہمارے علاقے کی اہل بیت کی جو دھارواڑ کرناٹک میں
پرانا دھارواڑ ضلع ایسا ہے جہاں اہل بیت کی بڑی محبت کرتے ہیں. اہل بیت کی ایسی محبت کون بھی بولے میں سید کا پہلے پاؤں پکڑے, ہری ٹوپی پیلی ٹوپی لال اسے سمندر میں تحقیق کرتا ہے. آل جاجا کو بار بار آل حضرت کو پریشان کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل ولی رحمت اللہ علیہ بولے کہ اگر کوئی بولا سید ہے تو اس کی تعظیم کرو. ارے کہاں نہیں بول رہے بھائی, کوئی تو جا ہمارا ایک آدمی بولا کہ میں پریشان ہو کر تو مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے, تو فاضل بریلی کا فتویٰ سر آنکھوں پہ, آگے جا کو فاضل بریلی کے اور فتوے کو کی چیک کرتے نہیں. پتا چلا کہ اگر انہیں غیر سید ہے تو اس کے بارے میں اعلان کرو بول کے حکم ہے فاضل بریلی کے فتوے میں. پتا چلا کہ یہ ڈپلیکیٹ ہے تو اسے اعلان کرنا پڑے گا کہ تو ڈپلیکیٹ ہے. تو ہمارے علاقے میں جو سادات ہے جو سادات نہیں ہمارا پورا پتا ہے. ہمارے باپ دادا ایک گھٹی پلا کو چھوڑے دھارواڑ ضلع میں کرتے ہیں. ایک مومن بادشاہ خادری کیسر مولو کا گھرانہ, ایک چیف گیری کے سید اشا خادری صاحب بیٹے ہمارے صاحب جامعہ لطیفیہ کے فارغ ہے صاحب کا خاندان, ایک تیغ برانہ سید حسام الدین کا خاندان, ایک سید ابو الحسن خادری بیجاپوری کا خاندان دھارواڑ میں ہے, ایک سید حافظ حسینی حمزہ حسینی بیجاپوری کا خاندان. 5 یا 6 خاندان ہمارے درمیان میں. ایک انگولا کے فتح اللہ خادری کا خاندان. 6-7 خاندانوں سے زیادہ کوئی سادات کی نہ تحقیق ہے نہ کوئی ڈاکومنٹ ملتا. ایک علابی قادری شاہ خمیس کی اولاد سے ہے. تو بہرحال میں آپ سادات کے درمیان میں کیوں رکھ رہا ہوں بھائی, ہمارا کیا ہے, کسی کے ذاتی دشمنی کا ٹھیکہ تھوڑی لے تو ہے. لیکن جو آدمی بولیا انہیں عذاب کو اس کا مستقبل تھا, اپنے باپ دادا کی نسل کو چینج کرتا ہے نہیں. اور میں گزارش کرتا ہوں سادات کرام سے, حسنی ہو حسینی ہو یا علوی سادات ہو, آپ لوگ ایک دوسرے سادات سے محبت کریں. ہمارے اختلاف اپنی جگہ, کیا تمہیں پرسنل جھگڑا ہے تو ہم تمہیں اسے بیٹھ کو اصلاح کریں گے, مگر جہاں نسب کا معاملہ آتا ہے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادہ حضرت عثمان غنی کو دیے, یہ کسے معلوم نہیں کیا. ذوالنورین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو جب جو 2 بیٹے دیے ان کی اولاد سید نہیں ہو رہی, آج کے لوگوں کی سید ہو رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید نہیں بول رہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید نہیں بولتے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سید نہیں بول رہے. حضرت علی سید ہیں مگر بیوی حضرت علی اور فاطمہ حسن اور حسین اور نبی یہ پنجتنے پاک ہے. تو نبی علی کو سید بھی لگا سکتے, سیدنا بھی لگا سکتے, مگر سیدنا اس لیے لگاتے کہ آپ کہیں کنفیوز نہ کریں کہ فاطمی بات آ جائے تو فاطمی سید کے لیے سید لگایا جاتا ہے. اگر کوئی بڑا مقام و مقام والا ہوتا ہے تو اسے سیدنا لگایا جاتا ہے. آج جو ہے بہرحال میں بہت بات تقریر کرنے کے لیے نہیں کھڑا, میرے جنرل خیالات بول رہا ہوں. میں عالم انجینئر اگر فتویٰ ٹھوکیں گے تمہیں, میں پہلے توبہ استغفار پڑھتا ہوں, استغفر ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ. میں اگلے سال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کی, کیونکہ میرے دماغ میں یہ بات ہے کہ ہم 2 مخرج کو بلا کے خرچہ کرتے ہیں, ذرا زیادہ خرچہ کریں گے تو سب چہرے دیکھیں گے. 3 نورانی چہرے ہمارا کب دکھنا ہوگلی میں, ہمیں گھوما پھرا کو 2-3 دن پھر دے گیا. یہ تیل لے کر کو میں دکھانا, اگر وہ میرے دل میں خواہش تھی. میں اللہ کا فضل ہے آپ چہرے اپنے دیکھ رہے, اور چہرے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. تمام میں حسنی سادات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, حسینی سادات کا بھی آپ لائے. میں علی پاشا صاحب کو بہت ممنون مشکور ہوں کہ صاحب کی طبیعت خراب تھی, ہمارے لیے وہ بائی پلین گوا جا کے یہاں تک آئے. اور شبر پاشا خود گاڑی چلا رہے تھے, مجھے سب رپورٹ مل گئی کون کیسا آ رہے. علی پاشا صاحب عمرہ جا رہے تھے, بندرواس کے سجادہ نشین صاحبزادے جو ہے عمرہ جا رہے تھے. انہوں عمرہ کا پروگرام ہے تو ملتوی کر کو آگے ڈال کو ٹکٹ کینسل کرا کو کانفرنس کے لیے آئے. نہیں محبت نہیں کہاں سے کیا آپ کے پاس سلیکشن کمیٹی تمہیں ہے, سو سلیکشن کمیٹی بیٹھی کیپٹن بنے. اب میں بول رہا ہوں مجھے کیا بھی تمہیں مجھے مدد کیا کرنا, پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو ہے آپ ہمنا رستہ بتاؤ, اور حسینی سادات حسین سادات کہاں ہے, ان کو ایک پلیٹ فارم کو لیں گے. سب کے دماغ میں کیا ہے, یہ بلا رہے ہیں تو کیا بھی شہرت حاصل کرنا نہیں. کیا جو پرسادہ میں بولے اگر میں صاحب میں اس کا قائل نہیں ہوں. ٹوٹل میں 14 سالہ میرے بڑے بھائی جب پردہ ہوئے
تو والد صاحب بولے کہ بھائی تجھے آگے اس میں سلسلے کا کام کرنا ہے، اسی غرض و مقاصد کے لیے میں بابا سے خلافت نہیں تو میں کا غلام مرید بن کے تھا، مگر پیر و مرشد بولے کہ بھائی ہمارے گھر میں جدیہ خلافت ہے، اسے آگے جاری و ساری رکھنا کہ تجھے لینا ہے، تو میں مجبور ہوا، میں پیر و مرشد کی بات کو عمل کرتے ہوئے میں خلافت کو قبول کیا، نہیں تو میں اس لائق بھی نہیں ہوں کہ میں نہ اس لائق پیر ہوں، نہ میں پیر کہلانے کے لائق ہوں، میرا پیر مجھے مرید بنا کے نعمت دیا، اس کا میں شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان عظیم ہے کہ مجھے ساداتوں کی صحبت کا موقع، میرے پیر و مرشد کے جو 3 کانفرنسیں کیے تھے، جس میں شہزادے غوث اعظم پہلی کانفرنس میں آئے تھے، سنی مشائخ کانفرنس، جو غوث و خواجہ کانفرنس، رحمت عالم کانفرنس، بادشاہ پیرا علیہ رحمت و رضوان اہل سنت کو جوڑنے کے لیے بڑی خدمت انجام دیا کرتے تھے، اور بہت سے معاملات ہیں۔ بہرحال میں جنرل باتیں آپ کے درمیان میں رکھا ہوں، تو آپ تمام سادات کرام مشائخ نظام کا اور دوسرے جو بھی آئے ہیں، مشائخین آئے ہیں، علماء آئے ہیں، ان کا میں اور فقراء، تمام عاشقان اولیاء، پردہ نشین خواتین امت، تمام لوگوں کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ کا بیش بہائی قیمتی وقت دے کر ہماری اس کانفرنس کو کامیاب کرنے کے لیے آئے، اور ساتھ ساتھ میں شہر ہگلی کے، دیکھیے شاید آپ تعجب کریں گے صاحب، میں ایک بات بتانا ضروری ہے کہ جب ایک کانفرنس کی بات کیا تو میں شہر ہگلی کے تمام لوگوں کو بلایا جو اہل سنت جماعت سے وابستہ ہے۔ اپنے اپنے الگ گروپ بندی رہتی ہے، ہر شہروں میں سیاسی معاملات رہتے ہیں۔ جب میں بلایا تو بادشاہ پیرا رحمۃ اللہ علیہ 11 سالہ عرس ہے، غوث پاک کی اولادوں کو جوڑانا چاہیے، تو وہ کانفرنس کرنا ہے، بولے میں آ گئے، ہر آدمی اپنے کام بانٹ گیا سر۔ مجھے ذرا بھی پریشانی ہونا، صرف یہ پریشانی رہی کہ وہ ہر بات مجھے آپ پوچھتے تو مجھے ٹینشن پڑتا، مگر کام تو وہ لوگ آج کیے، میں کام کیا بھی نہیں کرا۔ تو ہمارے ہاں جو ہے ایک ورکنگ کمیٹی بنی، فائنانس کمیٹی بنی، فائنانس کمیٹی کا ہیڈ بنا ہے، اس کے بعد اسٹیج کمیٹی بنی، پریس کمیٹی بنی، اور تمہارا بلا ہو استقبالیہ کمیٹی بنی۔ تو یہ کمیٹیوں کے مین ہیڈس بنائے گئے، جیسا اللہ خان پٹھان کو استقبالیہ کمیٹی میں، اسٹیج کمیٹی مظہر خان کو، فائنانس کمیٹی میں ہاشم اندرگیری کو، اور دوسرے جو سیاسی لوگوں کو انوائٹ کرنا ہے اس میں جو ہے ہمارے الطاف فنور ہے، الطاف کتور ہے، اور تمہارے مظہر خان ہیں، ایسے کئی لوگ، اور انجمن اسلام ہبلی کے صدر سے لے کر ہر آدمی ہمارے لیے کام کیا ہے۔ اور ہمارے یہاں قریب میں 8.5 ایکڑ زمین انجمن اسلام کی زمین ہے، جس میں انہوں نے کلین کرا کر ایک جنریٹر لگا کر، لائٹا لگا کر پارکنگ کی جگہ بنا کر، تو ہر آدمی ہمارا تعاون کے اثر ہے۔ یہ شہر اہل سنت الجماعت کا مضبوط گڑھ ہے، اور تمام جتنے کمیٹیاں اس میں کام کریں، ملک ریحان کمیٹی ہو، انجمن اسلام ہو، دیگر تنظیمیں ہیں جتنے احباب کی، ان کے نام لیا تو 110 یا 20 لوگ کام کیے سکتے، اتنا بہترین کام کیے ہیں جس کی میں تعریف کروں وہ اتنا کم ہے۔ تو یہ لوگوں کا بھی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ بولیے، سیاسی لیڈر کہیے، ہمارے ہندجی صاحب کہیے، ہمارے الطاف نے جبار صاحب بولیے، اور تمہارے پرساد بھیا بولیے، شرینواس مانی بولیے، اور کئی سیاسی قائدین بھی ہمارا تعاون کیے ہیں، اور یہ میڈیا والے، پریس میڈیا والے، یہ تمہارے یوٹیوب میڈیا والے، تمام لوگ بہت اسے پبلسٹی کے لیے بڑا ہمارا ساتھ دیے ہیں۔ ان تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ ساتھ میرے پیر و مرشد کے جتنے مریدین، متوسلین، خلفاء ہیں، اور یہ تمام لوگوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا وقت دے کے ہمارا ساتھ دے کے ہمیں کامیاب بنایا۔ اور میں اگر ناانصافی ہوگی کہ میرے ساتھ جو ہے سفر کرنے میں ہمارے حافظ ظہیر رضا صاحب جو ہے میرے بہت ہی چہیتے بھائی ہے، اور میرے اور ایک خلیفہ ہمارے جیلانی قاضی صاحب ہے جو امین بھائی کے، یہ دونوں لوگ جو ہے میرے ساتھ دن رات کام کیے ہیں، سفر کیے ہیں ہم لوگ ان کو لے کر، کیونکہ یہ خاص کر کے جیلانی وغیرہ گاڑی اچھی چلاتے ہیں، تو راتوں میں چل رہا تھا، تو مسلسل ہم لوگ دورے کرتے رہے، اور بالکل کم وقت میں یہ کانفرنس کو سجانے کی کوشش کی ہے۔ میں حافظ ظہیر رضا صاحب کو میں اسٹیج پہ بلاؤں گا، وہ آئے، اور ہمارے جتنے ہاشم اندرگیری دکھ رہے ہیں آپ آئیں، اور جو بھی کمیٹی کے حضرات ہیں، کیونکہ میں نام لوں گا تو ٹائم ہوگا، آپ ذمہ دار حضرات ہیں اوپر اسٹیج، ہاشم بھائی آئیے آپ، نہیں کچھ نہیں، آپ ایک منٹ کچھ آپ کو کیا تعلق نہیں کر رہے، کچھ نہیں، آئیے 1 سیکنڈ آئیے، اور دوسرے مظہر خان وغیرہ کوئی نہیں پلائیے، وہ میمن کو دوسرا